سب سے پہلے تو میری طرف سے یہ سوال اٹھانے والوں کو کھلا یعنی لخدی لعنت کہ میں اس مسند کا کم از کم حقدار نہیں ہوں. مجھ سے بہت سارے اچھے ہیں لیکن میری مجبوری ہے. جس دن میں یہ سمجھوں گا یہ مجھ سے بہتر ہے میں اس کو اسی مسند پر لا کر کھڑا کر دوں گا. میں ملوکیت کا ماننے والا نہیں ہوں. جبکہ یہ بات ان جاہل دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے سعد رضوی کو ایک ایسے گدی نشین پیروں کی طرح سمجھ لیا جو زبردستی سربراہ بن جاتے ہیں. پر کاکا جی تہاڈی کوئی کار نہیں سندا تو یہ کارکن کیا سنیں گے؟ رکو ذرا دوسرے سوال کا بھی جواب لیتے جاؤ. لخدی لعنت نہیں ایسے سوچنے پر بھی. اور دونوں بھائیوں کے درمیان کتنا پیار ہے یہ آپ کے علاوہ تمام کارکن جانتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں. ان کا تیسرا الزام کہ شورا میں اختلاف ہے. ویسے غصہ تو کرو گے لیکن لخدی لعنت نہیں اس بات پر بھی. او بھائی یہ شورا جو ٹی ایل پی کے پاس ہے یہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. نمبر 4 کہ الیکشن کے بعد آپ کو میڈیا میں آنے سے ہٹا دیا گیا. بالکل صحیح کہا. آپ جیسے گھٹیا اینکروں کو اب وہ واقعی نہیں ملتے. آپ لوگ آستین میں چھپے ان سانپوں کی طرح ہو. او بھائی کس بات پر ملے آپ کو اور کس چیز کا موقف دیں آپ کو. اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ جو کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی کارکن آپ کو سیریس نہیں لیتا کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ آپ کو تو اپنے گھر میں کوئی سیریس نہیں لیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک پی این ٹی وی کے تمام معزز سامعین میں ہوں ماریہ بلوچ. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی ایک بڑا ہی مشہور محاورہ ہے کہ جب بندر کے ہاتھ ماچس آ جائے تو وہ اپنا ہی گھر جلا دیتا ہے. الیکشن کے بعد سعد حسین رضوی کی خاموشی پر اپنے آپ کو سعد حسین رضوی کا دوست کہنے والوں نے بھی یہی کیا. یعنی یہ محاورہ فٹ کیا کہ کم عقل اور جاہل دوست سے عقل مند دشمن اچھا. میں ان یوٹیوبر دوستوں کی بات کر رہی ہوں جو کہتے تو اپنے آپ کو تحریک لبیک کا اینکر ہیں کہ ہر وقت ٹی ایل پی کے موضوع پر ویڈیو بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں، پر اس دفعہ ویوز کے چکر میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھے. انہوں نے اس آگ کو بھڑکا دیا جو انہیں کبھی نہیں بھڑکانی چاہیے تھی. اور سونے پہ سہاگا ان کے خیال میں کہ وہ ایسا کریں گے اور پکڑے نہیں جائیں گے اور لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی. تو جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ پکڑے بھی گئے ہیں اور لوگوں کو آپ کی سمجھ آ بھی گئی. تو ناظرین یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. الیکشن کے بعد سعد حسین رضوی کی سرگرمیاں ویسے نہیں رہی جیسے پہلے جاری تھی اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. تو انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور یہ 4 باتیں پھیلائی. نمبر 1 سعد رضوی کو ٹی ایل پی چیئرمین شپ سے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ وہ الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں نکال سکے. نمبر 2 کہ سعد رضوی اور انس رضوی کی آپس میں لڑائی ہے. وجہ کہ سعد رضوی بابا جی کے مشن کو اس طرح آگے نہیں لے کر چل رہے جیسے انس رضوی لے کر چلتے ہیں جوشیلے انداز میں. نمبر 3 شورا میں اختلاف ہو گیا ہے یعنی 2 دھڑے بن گئے ہیں. نمبر 4 کہ سعد رضوی کو اب میڈیا میں آنے کی اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے تو میری طرف سے یہ سوال اٹھانے والوں کو کھلا یعنی لخدی لعنت. پہلے تو آپ یہ کلپ سنیں پھر میں آپ کو اس کا بعد میں جواب دیتی ہوں. انداز ملوکانہ رکھتا ہے گو فخر بھی. اقبال کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کہتا ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا کرتی ہے. اقبال کہتا ہے یہ جو ملوکیت ہے نا جب باپ آیا تو پھر بیٹا آیا. میں اپنے آپ کو ملوکیت کا ایک بندہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ میں اس مسند کا کم از کم حقدار نہیں ہوں. مجھ سے بہت سارے اچھے ہیں لیکن میری مجبوری ہے. جس دن میں یہ سمجھوں گا یہ مجھ سے بہتر ہے میں اس کو اسی مسند پر لا کر کھڑا کر دوں گا. میں ملوکیت کا ماننے والا نہیں ہوں. میں اس کا ماننے والا ہوں کہ جو حقدار ہے اس کو حق ملے. آپ نے سنا کہ سعد رضوی کو نہ اقتدار کا پہلے شوق تھا نہ اب ہے. وہ چیئرمین اس لیے بنے کیونکہ بابا جی کے بعد ان کے مشن اور تحریک کو آگے لے کر چلنا تھا. جبکہ شورا کو اور پاکستان کے تمام کارکنوں کو آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس پر سب لبیک کہہ سکیں. وہ صرف آپ ہی کی ہستی تھی اور ابھی تک ہے. جبکہ یہ بات ان جاہل دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے سعد رضوی کو ایک ایسے گدی نشین پیروں کی طرح سمجھ لیا جو زبردستی سربراہ بن جاتے ہیں. پر کاکا جی تہاڈی کوئی کار نہیں سندا تو یہ کارکن کیا سنیں گے؟ یہ وہ کارکن ہیں جو سعد رضوی کے ایک کہنے پر اپنی جان تک دے دیں گے. رکو ذرا دوسرے سوال کا بھی جواب لیتے جاؤ. لخدی لعنت نہیں ایسے سوچنے پر بھی. او بھائی جس باپ کی یہ اولاد ہے اور جس ماں کی ان کے اندر تربیت ہے وہاں سب کچھ صرف اور صرف دین کے لیے ہے. یہ بات ان کے پورے خاندان میں نہیں کہ اپنی ذات کو آگے لے کر آئیں. سعد حسین رضوی سربراہ ہیں اور وہ ویسے جذبات میں نہیں کر سکتے. ان کو ٹھنڈے دماغ سے اور سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے جس میں وہ مہارت رکھتے ہیں. اور دونوں بھائیوں کے درمیان کتنا پیار ہے یہ آپ کے علاوہ تمام کارکن جانتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں. ان کا تیسرا الزام کہ شورا میں اختلاف ہے. ویسے غصہ تو کرو گے لیکن لخدی لعنت نہیں اس بات پر بھی. او بھائی یہ شورا جو ٹی ایل پی کے پاس ہے یہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. ایک موقع پر سعد حسین رضوی صاحب نے خود کہا ہے کہ مانا کہ ہمارے شورا کے اجلاس میں گرم سرد معاملہ ہوتا رہتا ہے پر آخر میں ایک دوسرے کو اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں.
یہ آج تک نہیں ہوا کہ لڑ کر علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، اور یہ بات شورا کے ممبر بھی کافی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ تو جب جواب شورا خود دے چکی ہے تو میں نے کیا جواب دینا ہے؟ نمبر 4 کہ الیکشن کے بعد آپ کو میڈیا میں آنے سے ہٹا دیا گیا۔ بالکل صحیح کہا، آپ جیسے گھٹیا اینکروں کو اب وہ واقعی نہیں ملتے، آپ لوگ آستین میں چھپے ان سانپوں کی طرح ہو۔ او بھائی، کس بات پر ملے آپ کو اور کس چیز کا موقف دیں آپ کو؟ الیکشن کی دھاندلی پر کیس ہو چکا ہے جس کو ٹی ایل پی کے وکلا اور ایم پی ایم این اے کے امیدوار خود دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تشریح کی بے حرمتی پر بھی کیس ہو چکا ہے جس کی سربراہی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب خود کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے جس پر آپ کا بیان دینا ضروری ہے۔ سارا سال ہم لوگ دنیا داری کے چکر میں رہتے ہیں، اور ویسے بھی رمضان ہے، جیسا کہ پچھلے سال پیٹرول اور مہنگائی نے جب سر اٹھایا تو لوگوں نے اس پر آپ سے سوال کیا، تو آپ نے کہا ابھی عبادت کرتے ہیں جو زیادہ ضروری بھی ہے، اس کو رمضان کے بعد دیکھیں گے، اور رمضان کے بعد پھر آپ نے اس کو پورا دیکھا۔ تو جناب، ویلی ویوز کے چکر میں رہنے والے دوستو، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی عبادتیں کریں اور روزے کی فکر کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ ماہ بھی سازشوں کی نظر ہو جائے اور نہ دنیا ہاتھ میں آئے اور نہ ہی آخرت۔ تو برائے مہربانی اگر آپ اپنے آپ کو واقعی تحریک لبیک کا ساتھی سمجھتے ہیں تو باز آ جائیں ایسی ویوز لینے سے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ جو کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی کارکن آپ کو سیریس نہیں لیتا، کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ آپ کو تو اپنے گھر میں کوئی سیریس نہیں لیتا۔ اور اینڈ میں اپنے کارکن بھائیوں اور بہنوں کو کہنا چاہوں گی، ایسے بندوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بابا جان ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا گئے ہیں۔ ابھی میں ان کا نام سامنے نہیں لا رہی کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے منافقین کا پتہ تھا، لیکن انہوں نے ان کا نام پردے میں رکھا تھا۔ لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ پھر بھی نہیں سدھرے تو اللہ پاک آپ کا انجام آپ کو اس دنیا میں ہی دکھا دیں گے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔